وکیل صاحب بیعت ہوئے اور یہ اپنے شہر کے سب سے نامی گرامی وکیل تھے. اتنا کام تھا کہ ان کے پاس کیسز جو تھے وہ ختم نہیں ہوتے تھے. آگے اسسٹنٹ رکھے ہوئے تھے اور وکیل رکھے ہوئے تھے. ایک وقت میں درجنوں مقدمے ہوتے تھے، اور امیروں کے اور انڈسٹری والوں کے اور بزنس والوں کے. اور چونکہ وکیل بہت ٹیلنٹڈ تھا اور اس کو بات کرنے کا ملکہ بھی تھا، تو وہ ایسے کیس لڑتا تھا کہ بس اس کے حق میں فیصلے ہوتے تھے. تو ہر بندہ چاہتا تھا اس کو وکیل بنائے. اللہ کی شان کہ جب عروج پہ تھا نا اس کی پریکٹس، وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے بیعت کر لی. پھر ایک دن کہنے لگا کہ جی میرا تو پیشہ ہی وکیل کا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی سبق تو میں یہی پڑھا رہا ہوں کہ سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کے جیت جانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کر جیت جانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے جھوٹ سے بچو، کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ اس کو بات سمجھ آ گئی. اس نے بیوی کو جا کے کہا کہ بھائی میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دل میں عہد کر لیا. اب ان کی زمینیں بھی تھیں اور وہ بڑی اونچی فیملی کے لوگ تھے، مطلب بڑی معزز فیملی کے لوگ تھے. بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. چنانچہ وہ مضبوط ہو گئے. اب وہ آئے تو انہوں نے آ کے اپنے ساتھ والے وکیلوں کو کہہ دیا کہ بھئی میں نے جھوٹا مقدمہ کوئی نہیں لینا. اب جو مقدمہ لے کے آتا وہ اس کو کہتے بھئی میں نے جھوٹا مقدمہ نہیں لینا. لوگ کہتے نہیں نہیں بالکل ہم تو سچ پہ ہیں. تو وہ اگلی بات کرتا کہ کیس کی پیروی کے درمیان اگر مجھے فیل ہوا کہ آپ جھوٹے ہیں تو میں پیروی نہیں کروں گا. اب کون مقدمہ دے اس کو؟ لوگ پیچھے ہٹ گئے. لو جی اب اس کے پاس کیس آنے ہی بند ہو گئے. کون کیس لائے؟ وہ بندہ جو پورے شہر میں ٹاپ کے اوپر تھا. اب اس کے پاس مہینے کا 1 روپیہ بھی کام نہیں ہے. سارا دن بیٹھتا رہتا دفتر میں اور خالی واپس آ جاتا. 1 مہینہ فارغ، 2 مہینہ فارغ. دوستوں نے مذاق بنا لیا. کوئی مولوی صاحب کہہ رہا ہے، کوئی ملا صاحب کہہ رہا ہے، کوئی صوفی صاحب کہہ رہا ہے. دوست تھے آخر. پورے کورٹس میں اسی کی باتیں. وہ دیکھو جی کتنا بے وقوف انسان، اتنا اچھا اس کا کام چلتا تھا، چیمبر بھرا رہتا تھا لوگوں سے. اب اس کے پاس ہوتا ہی کوئی نہیں. مگر اس نے ساری باتیں سنی اور اللہ پہ اس نے توکل کر لی کہ اللہ مجھے رزق حلال کھانا ہے. وکیل کا پیشہ اور رزق حلال کھانے کی نیت. اللہ اکبر. لوگوں نے تو وکیل کے بارے میں یا اللہ ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ کہتے ڈر لگتا ہے. بہت مشکل، کیونکہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے ٹکا کے. تو اس لیے کسی نے کہا کہ کھیتی باڑی کر لو، بزنس کر لو. اس نے کہا نہیں، عمر ساری پڑھا ہے، میں قانون جانتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، فیلڈ تو میں یہی رکھوں گا، میں نے نہیں ہلنا. لو جی اس بندے کے اوپر 2 سال آزمائش کے آئے. پہلا سال بہت دکھ والا تھا، دوسرا اس سے بھی زیادہ دکھ والا تھا. شہر میں لوگ ملتے تو باتیں کرتے، رشتہ دار باتیں کرتے، عورتیں رشتہ دار باتیں کرتی، لوگ بے وقوف سمجھتے، لوگ سمجھتے اس کو تو عقل ہی نہیں ہے. تو تنگی الگ تھی، ہیوملیشن الگ تھی. مگر وہ اللہ کا بندہ جمع رہا. 2 سال کے بعد پھر اللہ نے حالات کو بدلنا شروع کیا. پھر اس کے اوپر مکی دور ختم ہوا اور مدنی دور شروع ہوا. وہ کیسے کہ جو لوگ سچے مقدموں والے تھے، سارے تو جھوٹے نہیں نہ ہوتے، وہ اس کے پاس آتے اور کہتے جی ہم بالکل سچ پہ ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، آپ ہمارا مقدمہ لڑیں. یہ تحقیق کرتا اور یہ مقدمہ لڑتا.
اچھا جب یہ مقدمہ لڑتا تو واقعی وہ کیس ٹھیک ہوتا؟ تو جو ججز تھے نا علاقے کے، انہوں نے فیل کیا کہ یہ بندہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ والا مقدمہ لیتا ہی نہیں ہے، یہ لیتا ہی ٹھیک مقدمہ ہے۔ چنانچہ ایک مقدمہ انہوں نے اس کا دیکھا ٹھیک تھا، دوسرا ٹھیک تھا، جب 15-20 مقدمے انہوں نے چیک کر لیے نا تو ان کو ایک اعتماد ہو گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو مقدمہ لے کے جاتا اس کے حق میں فیصلہ، اس کے حق میں فیصلہ۔ اب جو سچ پہ تھے اور امیر تھے وہ بھی آنے لگ گئے کہ جی ہمارا مقدمہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جی اس لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جس مقدمے کو لے کے جائے گا جج شکل دیکھ کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کی شان کے تیسرے سال میں اتنا کام اس کے پاس آیا کہ جو پہلے 2 سالوں میں نہیں کماتا تھا وہ اس نے 1 سال میں کمایا۔ ابھی 1 سال میں کمایا تھا۔ اللہ کی شان کی حکومت نے ایک پالیسی کی کہ جو پرانے وکیل ہیں نا تو ان میں بعض کو پروموٹ کیا جائے اور جج بنایا جائے۔ یہ ایک کچھ ڈیل تھی وکیلوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ چنانچہ جب حکومت کی پالیسی نکلی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں ایسے وکیل بتائیے جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہوں، اچھے ہوں، فلاں ہوں۔ لو جی سلیکشن میں اس کا نام پہلے نمبر پر آ گیا اور اللہ نے اس کو وکیل سے جج پروموٹ کیا۔ جھوٹ بولتا تھا، مائی لارڈ کہتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے، سچ بولنے لگا، اللہ نے اس کو جج بنا کے اوپر بٹھا دیا۔ میرے بندے رزق تو میں دیتا ہوں نا، تمہاری جھوٹ پہ نظر رہے گی میں تمہیں زمین پہ رکھوں گا۔